हालेलुया। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कलाम मुकद्दस में बड़ी जबरदस्त आयत मुकद्दस इरशाद पाक फरमाते हैं कि खुदावंद तेरी मोहब्बत से हमें कौन सी चीज क्या कर सकती है, जुदा कर सकती है। न काल, न वबा, न दुख, न परेशानी और ना ही मौत हमें तुझसे क्या कर सकती है, जुदा कर सकती है। सो खुदा के लोगों, मुसलसल हम कुछ वक्त से एक ही मजमून पर सीखते चले आ रहे हैं, और ये मजमून जो मैंने शुरू किया था, ये वो रफ़ाकत है जो इंसान और खुदा के लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। वो इंसान जो खुदा की हजूरी से दूर चला गया, गुनाह में गिरने के सबब से जुदाई की दीवार बीच में आ खड़ी हुई, और इसका जरिया सिर्फ और सिर्फ दुआ ही थी कि फिर इंसान की मुलाकात खुदा से क्या होती। ये उसके बेटे यस्सु का फजल है कि जिसने अपना खून सलीब पर बहाकर हमारे रिश्ते को बाप के साथ फिर क्या किया, बहाल किया। और हम मुसलसल सीख रहे थे कि यस्सु मसीह ने कहा दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। दुआ जो है ये हमारी जिंदगी के अंदर कुव्वत को पैदा करती है और खुदा के साथ हमारे रिश्ते को बड़ा गहरा करती है, मजबूत करती है, और हमारे अंदर एक खुदतबादी क्या होती है, पैदा होती है। और फिर खुदा के साथ हमारा रिश्ता जो है वो बड़ा गहरा होता है। और पिछले इतवार हमने दाऊद नबी की एक इल्तिजा पर सीखा था, और ये बड़ा जबरदस्त मजमून था कि मेरी दुआ हूं तेरे हजूर विच पहुंचे वांग बखूर दे जा। तो हमने बखूर पर खुदा के कलाम मुकद्दस में से बड़ी जलाली बातों को सीखा था कि दाऊद ने क्यों ये फरियाद की कि खुदावंद मेरी दुआ तेरे हजूर में किसकी मानद हो, बखूर की मानद हो। और जो कलाम मुकद्दस खरूज की किताब के मुताबिक मूसा से खुदा ने जो बखूर बनाने के लिए कहा, वो कोई आम बखूर नहीं था, किसी बुत या देवता के सामने जलाने के लिए बखूर नहीं था, बल्कि वो यहोवा पाक खुदा जो लश्करों का रब है, आसमान और जमीन का वह अकेला खुदावंद और खुदा है, उसके लिए था। हालेलुया। और वो अलग और बड़ा स्पेशल बखूर था जिसके बारे में हमने सीखा। और खुदा ये चाहता है कि मेरी कौम, मेरे लोगों की दुआ तमाम उन कौमों से अफजल हो और तमाम उन देवताओं से वो दुआ जो मेरे लोग करते हैं क्या हो, अलग हो। हालेलुया। क्या हो, अलग हो। रात को मैं एक जगह पर था विजिट पर, तो खुदा ने वहां पर एक बड़ी जबरदस्त मुकाशफा की बात की कि खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे क्या करते हैं, और फिर नीचे लिखा है जो उससे सच्चाई से क्या करते हैं, दुआ करते हैं। और दाऊद नबी एक ज़बूर गाता है, रब सचमुच उसदी सुनता है दुआ जो उस तो मांगता है। किसी को याद हो कि जो मैंने मसाले बताए थे जो बखूर में मलाए गए थे, किसी को याद हो?
لیکن صاحب آپ خاموش رہیے گا. جی بیٹے. مر اور لبان ٹھیک ہے. اور لونگ ٹھیک ہے. ملا کر خوشبودار مسالے. آپ نے کتنے بتایا؟ 3. 3. 5 تھے ویسے. 2 اور ہیں. 2 یاد نہیں. جی بے. مستقی اور نمک. ویری گڈ. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آج میں نمک پر بیان نہیں کروں گا. اس عہد کو یقیناً میں کسی دن بیان کروں گا کہ نمک کیوں ملایا گیا، یا یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ تم زمین کا کیا ہو؟ نمک ہو. اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ پھر کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ اور نمک کی جو دعا ہے وہ عہد کی دعا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ عہد کی دعا. سو خدا کے لوگوں، آج ہم پھر دعا پر بات کریں گے کہ مقدسوں کی دعائیں خدا کی نظر میں کتنی عزت کے لائق ہے اور گراں قدر ہے مقدس کی دعا خدا کے لیے، اور یہ کتنی اسپیشل ہے. اور آج ہم اس پر سیکھیں گے کہ اگر سچائی سے دعا کی جائے یا دل سے دعا کی جائے تو خدا ان دعاؤں کو کہاں پر رکھتا ہے. ہاللیلویا. مقدسوں کی دعائیں جاتی کہاں ہیں؟ اور یہ ایسے نہیں کہ حفظہ میں بکھر جائیں. آپ کے الفاظ جو آپ اپنے منہ سے پکارتے ہیں دعا کے لیے، خدا سے کہتے ہیں، اگر وہ روز سچائی سے ہیں تو خدا انہیں سمیٹتا ہے. ہاللیلویا. ان کا ایک مقام ہے جہاں پر وہ جا کر جمع ہوتی ہیں، اور وہ آنے والے وقتوں میں دنیا پر ظاہر ہوں گی کہ مقدسوں کی دعائیں کیا ہیں. ہاللیلویا. سو خدا کے لوگوں، آج ہم دانیل کی زندگی پر غور و فکر کریں گے کہ دانیل خدا کا خادم، خدا کا نبی، بہت خدا سے پیار کرنے والا، علم اور دانش خدا نے اسے بخش رکھی تھی، صاحب دانش تھا، اور خدا نے نبوکت نصر بادشاہ کے دربار میں اسے عزت بخش رکھی تھی. ہاللیلویا. اور وہ ایک زبردست عہدے پر تھا. بابل کی بادشاہی کی زبردست حکمرانی اس کے پاس تھی، اور وہ بادشاہ کے دربار میں رہتا تھا. ہاللیلویا. لیکن اس کے ساتھی جو مشیر تھے، منسٹر تھے، وہ اس سے کیا کرتے تھے؟ نفرت کرتے تھے. اس لیے کیونکہ وہ زندہ خدا کو پوجتا تھا اور دوسرے جو تھے وہ دیوتاؤں کو پوجتے تھے، بت پرست قوموں سے تھے. وہ کہتے تھے یہ غلام ہے. لیکن خدا دانیل سے کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا تھا. خدا دانیل سے کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا تھا. دانیل 10 باب کو میرے ساتھ کھولے. اس کی 12 آیات ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے. سب نے نکال دیا؟ ایک ہی آیت مقدسہ ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے. دانیل کی کتاب اس کا 10 باب اس کی 12 آیات ہم کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے. خدا کے کلام میں اس طرح لکھا ہے، تب اس نے مجھ سے کہا، اے دانیل خوف نہ کر، کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور عاجزی کرے
तेरी बातें सुनी गई और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। खुदा के कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर आए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा के लोगों, खुदा का बंदा दानियल, जिसकी जिंदगी के अंदर बादशाह के फतवे का, हुक्म का कुछ भी जरा खौफ नहीं है, क्योंकि वो अपने खुदा से क्या करता है? प्यार करता है। कलाम में लिखा है कि उन तमाम तर मशीरों ने, वजीरों ने यह मशवरा किया दानियल के खिलाफ, दानियल को उस जाल में फंसाने के लिए कि 3 दिन तक कोई किसी देवता की इबादत ना करे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि दानियल मतवातर, वो खिड़की जो हैकल की तरफ खुलती थी, मामूल के मुताबिक दिन में 3 मरतबा क्या करता था? दुआ करता था। दिन में कितनी मरतबा दुआ करता था? 3 मरतबा। वो दुआ से नहीं रुका, अपने खुदा से पीछे नहीं हटा। खुदा से प्यार करने वाला खुदा का खादम दानियल था। उसने मौत की परवाह नहीं की, हत्ता कि यह फतवा जारी हुआ था कि जो कोई किसी और मबूद की इबादत करते हुए पकड़ा जाए, वो शेरों की मांद में क्या किया जाएगा? डाला जाएगा। इतना बड़ा खौफ। उस पर कत्ल का क्या था? फतवा था। यह हुक्म जारी किया गया था कि अगर कोई किसी देवता की इबादत करता हुआ पकड़ा गया तो उसे क्या कर दिया जाएगा? कत्ल कर दिया जाएगा या शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन खुदा का नबी खुदा से बड़ा प्यार करता है। मेरा दिल नहायत इसके लिए खुश है, क्योंकि तब उसने मुझसे कहा, ऐ दानियल खौफ ना कर। खुदा ने अपने फरिश्ता को दानियल के लिए क्या किया? भेजा। अगर हम इसके 10 बाब की पहली आयत से स्टडी करें और 11 बाब तक इसे पूरा 10 बाब पूरा स्टडी करें, तो इसमें मुसलसल उसकी दुआ के ताल्लुक से लिखा है कि वो 21 दिन तक मुसलसल क्या करता रहा? दुआ करता रहा, ताकि खुदा उसकी दुआ का क्या दे? जवाब दे। लेकिन हम लोग कैसे हैं? हमारी जिंदगी कैसी है? हम एक बार दुआ में कुछ मांग ले, अगर वो हमें नहीं मिलता एक वीक, तो हम उस पर काम करना क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। हम जमा होने से बाहर इकट्ठे नहीं होते। हम अपने घरों से निकलना पसंद नहीं करते इबादत के लिए। लेकिन कलाम में लिखा है कि वो मुसलसल 21 दिन तक खुदा के हुजूर में दुआ करता रहा। हालेलुया। हत्ता कि पहले दिन ही फरिश्ते ने कहा कि तेरी दुआ क्या की गई है? सुनी गई, और मैं आया हूं ताकि तुझे क्या दूं? जवाब दूं। लेकिन फारस की मुल्क ने मुझे क्या किया है? रोके रखा है। किस दिन तक? मुखालिफ फरिश्तों ने, अबलीस की पलटन ने खुदा के फरिश्ता को क्या कर लिया? फजा में रोक लिया, ताकि दानियल तक वो क्या हो? ना पहुंचे। लेकिन कहता है फिर मुकर्रब फरिश्ता माइकल मेरी मदद को आया, और मैं तेरी दुआ का जवाब लेकर क्या हूं? आया। हालेलुया। हमें उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें दुआ करते रहना चाहिए जब तक कि उसका जवाब ना आ जाए। हालेलुया। और पौलुस रसूल बड़ी जबरदस्त बात करता है, अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। इसका मतलब है कि हमें एफर्ट करने की क्या है? जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें अबलीस से लड़ने की क्या है? जरूरत है। इसका मतलब है कि हमें मुसलसल अपनी दुआओं को जारी रखने की क्या है? जरूरत है, ताकि खुदा तक हमारी प्रेयर जो है, हमारी दुआ, हमारी मनाजात, हमारी इल्तिजा, हमारी फरियाद उसके हुजूर तक पहुंचे। हालेलुया। लेकिन हम
اپنے مقصد سے کیا کر جاتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں. ہاللیلویا. ہم اپنے مقصد سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹ جاتے ہیں. آزمائش کو صرف اور صرف دعا ہی روک سکتی ہے. دعا ہی اس طوفان کا رخ کسی دوسری طرف کو کر سکتی ہے، کیونکہ دعا میں قوت ہے. ہاللیلویا. اور دعا آسمان کو کھول دینے کی قدرت رکھتی ہے. خدا کے کلام میں ایک بڑی زبردست بات یہاں پر لکھی ہے اس آیت میں، کیونکہ جس روز تو نے دل لگایا کہ سمجھے. ہاللیلویا. خدا یہ بات کر رہا ہے اس کے ساتھ اپنے فرشتہ کے وسیلہ سے کہ جس روز تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور کیا کرے؟ عاجزی کرے، تیری کیا کی گئی ہے؟ سنی گئی ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. کیا کرے تو خدا کے حضور میں؟ عاجزی کرے. ہم دل نہیں لگاتے خدا کے ساتھ، ہمارا دل کہیں اور ہے، ہماری سوچ کہیں اور لگی ہوئی ہے، ہمارا دل کسی اور کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارا ذہن کہیں اور ہے. خدا کے لوگوں، خدا کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہو تو یقیناً خدا آپ کی دعا کا کیا دے؟ جواب دے. ہاللیلویا. اس پر آپ مسلسل ہتھوڑا مارے اور وہاں سے دوار میں کیا ہو جائے گا؟ سوراخ ہو جائے گا. ہاللیلویا. وہ بندھن ٹوٹے گا جو آپ کے چگرد ہے، اگر آپ نے اس بات کے لیے کیا لگایا ہے؟ دل لگایا ہے. جس روز تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کے حضور کیا کرے؟ عاجزی کرے. ہمیں خدا کو سمجھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ خدا چاہتا کیا ہے ہم سے. ہم نے یہ کبھی دعا میں نہیں پوچھا کہ خدا تو مجھے بتا کہ تو میری زندگی سے کیا چاہتا ہے، کہ میں تیرے لیے کیا کروں. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں خدا تو ہمارے لیے کر. ہم تیرے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہم نے دل نہیں لگایا کہ اس کے سمجھے. کبھی ہم نے اس سے یہ نہیں کہا خداوند میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ میں تیرے گھر میں رہوں. یہ داؤد کی دعا ہے. وہ کہتا ہے میں نے خداوند سے ایک درخواست کی ہے اور اسی کا کیا ہوں، میں طالب ہوں. خداوند میں تیرے گھر میں رہوں تاکہ تیرے جلال کو کیا کر سکوں؟ دیکھ سکوں. ہاللیلویا. تاکہ تیرے جلال کو کیا کر سکوں؟ دیکھ سکوں. اب دانیل کی دعا جو ہے وہ رائگاں نہیں گئی، زمین پر نہیں بکھری، فضا میں نہیں بکھر گئی، بلکہ یہ اس بخور کی مانند خدا کے حضور میں کیا ہے؟ پہنچی ہے. خدا کے حضور میں کیا ہے؟ پہنچی ہے. اور خدا نے اپنے فرشتے کو اس کے لیے کیا کیا ہے؟ بھیجا ہے. یہ سایہ 58 باب میں لکھا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزے رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے کیا مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کہاں پر سنی جائے ہماری آواز؟ عالم بالا پر. ایسی دعا، ایسی پرستش جن کو خدا کیا کر رہا ہے؟ ڈھونڈ رہا ہے. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے خداوند اپنے لیے ایسے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے، ایسے دعا کرنے والوں کو ڈھونڈتا ہے جو اسے تلاش کر رہے ہیں، جو روح اور سچائی سے کیا کرتے ہیں؟ اس کی عبادت کرتے ہیں. کیسے عبادت کرتے ہیں؟ روح اور سچائی سے. خداوند ان کے قریب ہے جو سچائی سے اس سے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں.
हालेलुया। और उनकी आवाज आलम बाला तक जाती है जो रूह और सच्चाई से क्या करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया। ये आलम बाला वो जगह है जहां पर खुदा की क्या है, हजूरी है। वो मकाम है जहां पर खुदा का जलाल है। वो जगह है जहां पर मुकद्दसों की दुआएं हैं, जहां पर खुदावंद का अजीम जलाल है। इसलिए दानियल की दुआ खुदा ने क्या की है, सुनी है और उसका क्या दिया है, जवाब दिया है। हालेलुया। लेकिन जब आजमाइश आई उस पर, तो क्या उस आजमाइश ने दानियल को खा लिया, खाया उसने? नहीं। कलाम में लिखा है कि खुदावन ने अपने फरिश्ता को भेजकर शेरों के मुंह को क्या कर दिया, बंद कर दिया। हालेलुया। शेरों के मुंह को क्या कर दिया, और वो आजमाइश क्या हो गई, टल गई। खुदा ने पहले से भी ज्यादा उसे क्या बख्शी, इस पर इज्जत बख्शी और बरकत बख्शी। और वहां पर नबूकदनेस्सर एक आयत को कहता है कि ऐ दानियल, तू शेरों की मांग से बाहर निकल। और दानियल कहता है, बादशाह तू क्या रहो, सलामत रहे। क्या रहे? और वो आगे से कहता है, खुदावन तेरा खुदा क्या हो, मुबारक हो जिसकी तू क्या करता है, इबादत करता है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर के मुंह से ये लफ्ज़ निकलवाए। उसने कहा कि खुदावन तेरा खुदा दानियल क्या है, मुबारक है जिसकी तू क्या करता है, इबादत करता है। हालेलुया। सो खुदा के लोगों, हमें अपने मकसद से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें अपनी दुआ को जारी रखने की क्या है, जरूरत है। और आपका रिश्ता खुदा के साथ गहरा होता चला जाएगा। हालेलुया। फिर सानू फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मुझे तुम्हारी क्या है, फिक्र है। तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि दुआ के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। ये मेरा जाती जिंदगी का तजर्बा है कि आप जैसे जैसे ज्यादा दुआ करेंगे, आप खुदा में बढ़ते चले जाएंगे। खुदा की हजूरी के दर आपके लिए खुलते चले जाएंगे। पकीज़गी के, खुदा के जलाल के दर आपके लिए खुलेंगे। मुकद्दसों की दुआओं की खुदा की नजर में बहुत बड़ी कदर है। मेरे साथ मुकाशफा की किताब को खोलें कि मुकद्दसों की दुआएं जाती कहां हैं। इस पर आज हम सीख रहे थे कि मुकद्दसों की दुआएं आलम बाला पर सुनाई गई, सुनी गई, वहां पर खुदा की सुनी गई। और खुदा ने उनका क्या दिया है, जवाब दिया है। क्या दिया है? मेरे साथ मुकाशफा की किताब उसका 5 बाब, उसकी 8 आयत को हम तिलावत करेंगे। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. खुदा के कलाम में लिखा है, जब उसने किताब ले ली तो वो चारों जानदार और 24 बुजुर्ग उस बर्रा के सामने गिर पड़े और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए सोने के प्याले थे। ये मुकद्दसों की दुआएं हैं। खुदा की कलाम के वसीला से और इस आयत मुकद्दसा के वसीला से खुदा की खास बरकत हमारे लिए हो। आमीन, आमीन। सो खुदा के कलाम में लिखा है, और हर एक के हाथ में बरबत और ऊद से भरे हुए कौन से प्याले थे? सोने के प्याले थे। किन के प्याले हैं? इत्थे सानू
ایک چھلا بنوانا پہ جائے سونے کا تو وقت پی جاتا ہے ہاں؟ اور میں نا یقین مانو کہ کئی بار غریب لوگ اسی جڑے نا قرضے ہی ہو جاتے ہیں اپنے بیٹے بیٹیاں کی شادی کرنے کی وجہ اتنا قیمتی اب یہ سونا ہو چکا ہے، لیکن آپ کے لفاظ یہوہ خدا کے لیے اور مقدس کی دعا کتنی ضروری اور اسپیشل ہے۔ یہ دنیا کا سونا تو کھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، لیکن یہ وہ سونا ہے جو خالص بلور کی مانند شفاف ہے۔ ہاللیلویا، یہ خدا کا سونا ہے، رب الفاظ کی حضوری ہے۔ ان سونے کے پیالوں میں مقدسوں کی کیا ہے؟ دعائیں ہیں جو انہوں نے آنسوؤں کے ساتھ کی ہیں، تڑپ میں کی ہیں، درد میں کی ہیں، دکھ میں کی ہیں، زخموں میں کی ہیں، کوڑوں میں کی ہیں، قید میں کی ہیں، جہاں بھی کی ہیں، وہ مقدسوں کی دعائیں خدا کے اس سامنے ان پیالوں میں کیا ہے؟ جمع ہے۔ ہاللیلویا، سو خدا کے لوگوں یہ وہ دعائیں ہیں جو ہر روز ہم ایک دوسرے کے لیے کرتے ہیں، مقدسوں کے لیے کرتے ہیں، اپنی فیملیز کے لیے کرتے ہیں، خدا کی خدمت کے لیے کرتے ہیں۔ خدا مقدسوں کی دعاؤں کی کیا کرتا ہے؟ قدر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قدر کرتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جب یونا نے 99 میں جا کر منادی کی تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ان لوگوں نے عاجزی اختیار کی۔ کیا کی؟ عاجزی۔ کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، بادشاہ نے ٹاٹ اڑا، شاہی پوشاک اتار دی اور کہاں پر بیٹھ گیا؟ راکھ میں۔ ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے سر میں کیا ڈالی ہو؟ راکھ بھی ڈالی ہو، اڑائی ہو اوپر کو کہ خداوند ہم تو راکھ اور خاک ہیں، تو ہمیں معاف کر اور ہمارے شہر کو کیا کر دے یا ہمارے ملک کو کیا کر؟ بحال کر۔ ہاللیلویا۔ جب انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمیں خدا کی ذات ہی صرف کیا کر سکتی ہے؟ بچا سکتی ہے، انہوں نے دل لگایا اور عاجزی اختیار کی، اور خدا نے عالم والا سے ان کی آواز کو کیا کیا؟ سنا، اور ان کی دعا کا کیا دیا؟ جواب دیا۔ کلام میں لکھا کہ خدا نے اس شہر کو برباد نہ کیا۔ ان کی دعا کیا کی گئی؟ سنی گئی۔ اتنی زبردست ان کی پریئر ہے، دعا ہے کہ خدا ان کے وسیلہ سے کام کر رہا ہے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سچ بتائیے گا، آپ میں سے کتنے ہیں جو خدا کی خدمت کے لیے دعا کرتے ہیں یا گناہ گاروں کے لیے کہ خدا انہیں بچائے؟ لیکن خدا کے لوگوں ہم سب کو دعا کرنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ خدا کا کام بڑھے۔ دعا کے وسیلہ سے زندگیاں یقیناً کیا ہو جاتی ہیں؟ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ خدا حالات کو تبدیل کر دیتا ہے، خدا ملکوں کو کیا کر دیتا ہے؟ تبدیل کر دیتا ہے۔ مقدس کلیسیا کو اگر ہم دیکھیں ابتدا میں تو کلام میں لکھا ان کا کام ہی صرف یہ تھا کہ وہ دن اور رات دعا میں کیا تھے؟ مشغول تھے۔ وہ دعا میں کیا تھے؟ گمنام لوگ، نہ ان کا کوئی وجود، نہ ان کا کوئی نام، ان کے باوجود بھی لوگ ان کے نام کے کیا دیتے تھے؟ اشتہار دیتے تھے کہ اس مریض کو کس کے پاس لے جاؤ؟ پطرس کے پاس لے جاؤ، پطرس یہاں سے گزرنے والا ہے، یوحنا یہاں سے گزرنے والا ہے۔ لوگ سڑکوں کے اوپر مریضوں کو کیا کر دیتے تھے؟ ڈال دیتے تھے راہوں پر کہ کہیں پطرس کا سایہ بھی ان سے کیا کر جائے؟ گزر جائے۔ خدا کے لوگوں کی دعائیں تھی خادموں کے ساتھ، خدا ان کے وسیلہ سے کام کر رہا تھا کہ خدا ان کو بڑھائے، کلیسیا کو بڑھائے۔
خدا کا کام ہو. ہم تو صرف دن اور رات یہی دعا کرتے ہیں کہ خداوند اینے پیسے کی ضرورت پی گئی ہے، یہ ہم کسی طریقے نہ کی ہو جائے، پوری ہو جائے، یا گھر مل جائے، گڈی مل جائے، یا کچھ اور بہت بڑی ضرورت ہم خدا کے سامنے کیا کر دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں. لیکن یہ والی جو دعائیں ہیں نا، یہ جو مقدسوں کی دعائیں یہاں پر لکھا ہے، یہ ضرورت کی دعا نہیں ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ وہ دعا ہے جو انہوں نے خدا کے کام کے لیے کی ہے، خدا ترسوں نے کی ہے کہ خدا کسی ملک کو جو بت پرست سے کیا کرے، بچائے. خدا کسی ایسی قوم کو نجات دے جو خدا سے نا واقف ہے. خدا مقدسوں کی حفاظت کرے. خدا ان شہیدوں کے خاندانوں کی کیا کرے، رہنمائی کرے. خدا ان بیووں کو روزگار عطا کرے جن کا کوئی سہارا نہیں ہے. یہ وہ دعائیں ہیں، یہ کوئی عام پریئر نہیں ہے، عام دعا نہیں ہے جو ہم اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں. وہ بھی خدا کی نظر میں قدر ہے، خدا دیتا ہے ان کا بھی جواب. لیکن یہ دعائیں جو ہے نا، یہ مقدسوں کی دعائیں جو ہیں، یہ ان مقدسوں کے لیے ہیں جن کو خدا بچاتا ہے. ہاللیلویہ. میں کچھ دنوں سے یقیناً بڑا پریشان تھا روس اور یوکرین کی جنگ کو لے کر، کیونکہ بہت سارے خادم اس بات کو بائبل سے جوڑ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے. اب ان کے جو مسیحی لوگ ہیں، ان کا میرے پاس ایک ایڈ آیا کہ وہ برف کے اوپر گھٹنے ٹیک کر خدا سے کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ خدا ان کے ملک کو کیا کرے، بچائے. اسٹیشنوں پر ایسے ہو رہا ہے، زمین دوز کسی اسٹیشن میں بھی خدا کے لوگ کیا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی وسیلہ نہیں خدا کے بغیر. لیکن ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اگر مقدس کسی پریشانی میں ہے، دکھ میں ہے، تو ہم اس کے لیے کیا کریں، دعا کریں. کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ مقدسوں کے لیے بلا ناگا کیا کیا کرو، دعا کیا کرو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کی کیا ہے، ضرورت ہے. دعا جو ہے یہ ہم کو بحال کرتی ہے، ایک دوسرے کی دعا قوت دیتی ہے، ہماری کمی کو کیا کرتی ہے، پورا کرتی ہے. تو مقدسوں کی دعائیں کہاں جاتی ہیں، سونے کے ان پیالوں میں. ایتھے سانوں لبدا نہیں پان نوں تے کڈی مبارک گل ہے کہ دعا کتنے جا کے جمع ہو رہی ہے، سونے کے پیالے. وہ تو شہر ہی سارا سونے کا کلام چ لکھا ہے. کلام میں لکھا ہے وہ خالص سونے کا بنا ہوا کیا ہے، شہر ہے. اس کی سڑکیں سونے کی ہیں، دیواریں، پلرز خدا کے جلال نے انہیں کیا کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے. کتنی مبارک بات ہے. میں اگر سپر بک کر رہا تو واقعی وہ ہر چیز چمک رہی ہے خالص سونے سے. شہر کو دور سے دکھایا گیا. اتنی زبردست بات ہے کہ خدا کے لوگ وہاں پر کیا کریں گے، رہیں گے. ہاللیلویہ. مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ خدا کو کیا کریں گے، دیکھیں گے. ہاللیلویہ. تو پھر ہمیں خدا کے لوگوں دعا میں کیا ہونے کی ضرورت ہے، مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. دانیل کی طرح ہمیں اپنی دعا کو جاری رکھنے کی کیا ہے، ضرورت ہے. ہاللیلویہ. یسایہ کی طرح ہمیں ایسے روزے کی ضرورت ہے جو جھگڑا رگڑا نہیں کرے، شرارت کے موقع نہ مارے، بلکہ وہ روزہ جو خدا کو کیا ہے، پسند ہے اور تمہاری مقبول کیا ہے، عبادت ہے. یہ عبادت بھی بہت افضل ہے. اب کچھ دنوں کے بعد ہم روزوں کے ایام میں جانے والے ہیں. دل تو کرتا تھا کہ آج روزوں پر بیان کروں، لیکن یہ مضمون کمپلیٹ کرنا بڑا ضروری تھا کہ مقدس کی دعا کی خدا کی نظر میں کتنی بڑی قدر ہے اور وہ جاتی کہاں ہے.
सो खुदा मुझे और आपको ये फजल अता करे कि हम दानियल की तरह दुआ करने वाले हों, हम उन मुकद्दस कलीसिया की तरह दुआ करने वाले हों, हम यशाया की तरह, यर्मिया की तरह आह और नाला करने वाले हों अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए आंसू बहाने वाले हों, ताकि खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुनकर जवाब दे।